بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کوائٹ سٹرکچرز کے اندر ارباد آپ کو یہ پہلا میرا ایک پوڈ کاسٹ ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور Thank you, sir. چونکہ It's میں خود honor to be the ہاں first. تھینک یو سر. چونکہ یہ ایک طرح سے ہماری کہہ لیں کہ وارم اپ پوڈ کاسٹ ہے، اور میں نے مناسب سمجھا کہ آپ جیسے کسی سمجھدار آدمی کے ساتھ بات کی جائے. میرے ذہن میں بہت کچھ بہت دنوں سے چل رہا تھا، اور مجھے بہت سارے دوست مشورہ بھی دے رہے تھے کہ طاہر بھائی آپ کو جو ہے وہ ضرور کوئی اس طرح کا پوڈ کاسٹ سٹارٹ کرنا چاہیے. Hmm. اور میں چونکہ ایک خالی ذہن کا آدمی ہوں، اور لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ میں بڑا سمجھدار آدمی ہوں، بڑا سمارٹ آدمی ہوں، اور بہت ساری چیزوں کو پلان کرتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتا ہوں. یہ ساری کی ساری غلط فہمیاں ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی میں نے تھوڑا سا اس کو ٹرائی کیا اور اس پہ سوچا سمجھا، تو مجھے لگا کہ 2-3 ایریاز ہیں زندگی میں جو ہمیں ایک طرح سے مشق ستم بناتے رہے. ایک آف کورس جو سسٹم ہے ہمارا اوور آل، پھر ہماری کمیونٹیز ہیں، اور پھر نچلے لیول کے اوپر آف کورس ہماری فیملیز ہیں. اور شاید یہی 3 سٹرکچرز جو ہیں، اگر آپ ان کو 3 ٹیئرز کے اندر دیکھیں تو Hmm. ایک معاشرے کی تشکیل بھی دیتے. Hmm. میں سمجھتا تو نہیں ہوں کہ اپنے آپ کو کسی طرح سے بھی پورٹرے کروں کہ میں اب اتنا سمجھدار ہو گیا ہوں، یا اتنا مجھے زندگی نے سکھا دیا ہے کہ میں کسی کو سکھاؤں. ایک جال سازی تو ہم سارا دن کر رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے سوچا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام دس ڈے آن ورڈز، Hmm. وہ کروڈ سچ جو کہ میں نے شاید اپنے ساتھ بھی نہیں بولا، وہ سچ میں بھی بولوں. اور ایک ججمنٹ کا جو ہمیں فیئر ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی آزاد کروں. کافی حد تک ویسے میں آزاد ہوں بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت سارے سٹیپس ہیں جو کہ لینے والے. Hmm. اور یہ جو 3 کہہ لیں کہ سٹرکچرز ہیں، جن کو میں کوشش کروں گا کہ ڈفرینٹ تھیمز کے اندر ان کو بانٹوں، خود بھی بات کروں، اور بہت سارے دوسرے لوگ جو ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں جو سب سے Well, امپورٹنٹ ہے، جی Mhm. جی نہیں آپ کہہ I was سکتے just ہیں. no, I was just about to remark. I think it's a wonderful idea. I think ہم لوگ بھی ہم نے کہہ لیں کہ لوز کوششیں in other کہہ لیں کہ categories of trying to do a podcast ہم نے بھی کی پہلے، بلکہ کرتے آئے ہیں for I think intermittently over the past 2-3 years. Uh, in terms of what I really like that you're doing this in a way in which it's niche, it's focused, and that's from the start. I think in our conversation something that was always brought up was looking at it, and this is something not only in terms of work, but I think in broadly speaking in terms of both our personal lives or professional lives. ہم لوگ بڑے نان فوکس لوگ ہیں، یا نان فوکس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے تھوڑا سا احساس نہ صرف ہوا ہے بلکہ احساس پہ ہم کام بھی کر رہے تو تھے. اور اس نان فوکس نے اصل میں ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال میں these intermittent attempts that we did do, they didn't really go anywhere. A few episodes here and there, and then رات گئی بات گئی والا کام ہو گیا. تو خود no, I like آگہی it, کا man. بھی خود آگہی کا جی بھی آپ نے جو ہے وہ سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اس رائٹ میں رائٹ آپ کی چھوٹی ماں جو ہے وہ بھی شامل تھی، بریگیڈیئر طارق صاحب بھی شامل تھے، مرید بخاری صاحب بھی شامل تھے. اور ہم نے سوچا تھا کہ اس کو ہم لے کے آگے چلیں گے، لیکن وہ میرا خیال ہے 3-4-5 ایپیسوڈ ہم کر پائے، اور اس کے بعد بخاری صاحب چلے گئے. بریگیڈیئر صاحب جو ہے ان کو بھی ہم نے اس طرح سے پھر انگیج نہیں کیا. اور پھر آگے سے میرا خیال ہے کہ کورونا کے دن تھے، وہ کورونا آ گیا تھا، اور اس کے بعد سارے معاملات تبدیل ہو گئے. یا اور اب یہ ہے کہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ایک ڈفرینٹ سچویشن میں ہیں. اور
اصل میں جو میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک بات ہے کہ آپ یو لرن فرام یور ایکسپیرینسز، اور ہم پاکستانی چونکہ بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، اپنے آپ کو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں، اور پھر جو لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے وہ دوسرے لوگوں کو بھی دھوکہ ہی دیں گے، لازمی بات ہے۔ تو ہم اصل میں چیزوں کو جو ہیں ان سے بہتر کر کے دکھانے کے چکر میں Hmm. کافی ساری ایک انرجی اور جو اوریجنلٹی ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے۔ So I remember the story that is related to that. میں کل بھی کسی سے بات کر رہا تھا تو I brought it up. I told you میں بلکہ چیسٹ ٹورنمنٹ پہ گیا ہوا تھا تو ادھر ایک لڑکا تھا اس سے بات کر رہا تھا. So you know this I was recently watching a show. I think I mentioned this to you, not this story though. Called The Chosen. It's essentially it's essentially a TV drama made on the biblical narrative of Hazrat Isa. اور وہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان دا کرسچن ٹریڈیشن حضرت عیسیٰ کو ایٹ لیسٹ جو آرتھوڈاکس ٹریڈیشن ہے اس میں دے کنسیڈر him as son of God and a part of the Holy Trinity, which is their conceptual کہہ لیں کہ their concept for how and what God is and so on and so forth. So the show is made on his life and it implies that, but uh, you know, still I think the creators were very intelligent and wise and smart in the sense that there's a lot of things that are just implied. And I bring that up specifically because وہ ہمارے جیسے لوگوں کو it allows for room for interpretation where you can still through your own Islamic lens on that you may have again speaking specifically in context for people that like us that are Muslims, you can still watch it, feel good about it, and feel like you're actually maybe seeing a manifestation of those stories, which is not so کہہ لیں کہ not so polar to آپ کیا یقین کرتے ہیں, and walk away with certain truths that are embedded in the story. So there's a specific story there, and context is good. حضرت عیسیٰ کی جو کیمپین تھی, it was mainly focused, a very focused campaign and very small campaign in his life. I think he was, when he publicly started preaching and proclaiming to be this person, which in our tradition he's held as a prophet. Um, it was around the age of 28, and about at the age of 31, he was eventually crucified. At least in the context of the Christian tradition. ہم لوگ of course crucifixion کو مانتے نہیں ہیں in the same way. So a small campaign, and then only 12 people. So he had only his disciples, and those people he taught, and then those 12 disciples ended up, laying the foundations of his church as the Christians believe it. تو ہوتا یہ کہ up until this point in حضرت عیسیٰ جو ہے he's portrayed as a very gentle character, a very compassionate character, and he's performing all the miracles that we know of. I'm losing you, Arvad. I think there is interruption. Arvad has lost connection. Yeah, I lost you for a moment. Can you speak so that I can make sure that I can hear you? نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. Actually, so up until this point in the story, he is portrayed as a very gentle and compassionate character. But something strange happens. They're walking and they're traveling, and disciples جو ہے وہ ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ تو he doesn't care at all really, at least in the superficial sense. And eventually what happens is they find a fig tree, and this fig tree بڑی خوبصورت ہے. بعد سے it looks like a great tree in however you may measure the beauty of a tree. اس کی اسٹرکچر جو ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے, بڑا درخت ہے.
So naturally, everyone thinks, कि, hey, we found some food. Let's go to the fig tree and let's get some food. So Hazrat Isa, he actually takes the initiative. He goes, he shakes the tree, and nothing. There's no fruit. Nothing falls on the ground. And the thing that happens next is the thing that's strange to the disciples, which is that Hazrat Isa, to the extent that you can curse in a religious text, he starts cursing the tree, and they're dumbfounded, and they're to a degree shocked and surprised, because in their frame of reference, आपके जो है फेरिसीज के साथ फटे हुए तब आप अग्रेसिव नहीं हुए आपका, एटलीस्ट नॉट इन द सेम वे। और आपके पास आपको आप प्रीच कर रहे थे, आपको लोग आके बुरा भला कर रहे थे, तब आप अग्रेसिव नहीं हुए। आप एक दरख्त को शेक करते हुए अग्रेसिव हो गए। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? And at that point, even a few of them, they build up the courage, and they ask him, like, why are you getting mad at the trees, teacher? He doesn't give them a straight answer in that moment. He says something along the lines of, you'll know when you know. And at a later point in the story, I forget in what frame of reference it is brought back up again, but he lays it out to them explicitly that if it was a bad tree, I would have done nothing. But the problem was, it was a good tree. It had a beautiful appearance, and yet it bore no fruit. And the implication there is that things that are on the calic surface uh, are very beautiful or very mesmerizing. If they bear no fruit, then they ought to be cursed by a prophet himself. Well, I know so many people, they already cursed me for seeing that tree. there's another thing there as well. So I've been, this is a bit of a tangent, okay, is, broadly connected with the themes that you've laid out for the show. Like, inshallah, maybe it's still, again, as you laid out, it's a warm-up session, so it's still worth exploring these things. So one of the things that I've been very honestly and sincerely thinking through on the back of my head, which I haven't been able to reconcile, is, and maybe this is me just being a little biased, because for the past few months I've really tried to be curious about the Christian tradition, and I encountered this Canadian psychologist, Dr. Jordan Peterson, उनका नाम है, a few years ago. एनकाउंटर तो जो मेरा जो हुआ वो तो उनका उधर कनाडा के अंदर एक कोई पॉलिटिकल इशू हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा वैसे ही फैल गए थे, लेकिन असल में ही इज अ कोर्स साइकोलॉजी टीचर, एंड व्हाट अ टीचर ही इज। तो उनके लेक्चर्स जो हैं देर पब्लिकली अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड आई एनकाउंटर्ड दोज, एंड आई फेल इन लव विद दिस वे ऑफ टीचिंग, एंड you know the things and the articulations he was doing and what he सर्टेनली मैं उनका कह लें कि एक इलूसिव सा, जिसपे लोग उनको भी बहुत कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यू आर लाइक अ बॉर्डर ड्वेलर, आप ना इधर हैं ना उधर हैं, आप लगता है कि आप जो है क्रिश्चियनिटी के, फिर आप मुसलमानों के हक में भी कोई बात कर रहे होते हैं, तो आपका चक्कर पता नहीं क्या है। एनीवे, he talks a lot about the Christian tradition itself, and he looks at it through the angle of trying to see the psychological truths that are embedded inside these stories. And one thing that I took away from my encounter with him, and my through listening to him, was the truth of fiction. And because there's this famous saying in the book reading circles, that fiction is sometimes more real than reality. I think not sometimes, it's almost always more real All the than. time. Yeah. So and so in that frame of reference, he takes a kind of fictional look at what the story is. Man comes out of nowhere, Judea से एक आदमी उठता है,
कहीं का नहीं होता, फिर कहता है मैं सब कुछ हूँ, और कहता है कि मैं सब कुछ हूँ, और फिर he, you know, has this campaign which he focuses on just 12 people, and then that campaign eventually spreads not by the force of the sword, but to a degree by the force of the pen. And in its uniqueness, probably, uh, and ye ho sakta hai I'm just being very ignorant about it. I invite anyone watching this to come correct this for me and help my understanding. I think even to an extent outranks Islam to a degree. Islam को वैसे आप contextually, you know, you can look at the stories in that sequence, that's also fine too. लेकिन अगर आप उनको एक different entity के तौर पर treat कर रहे हैं, तो uh, it even outranks that, because as we understand the Islamic expansion, you know, it was more through Muslim conquest. Though, you know, जिस तरह लोग उसको portray करना चाहते हैं कि आप जो है बहुत ही aggressive हो रहे थे और शायद आप जबर के थ्रू उसको completely कर रहे थे, वो बात तो of course ठीक नहीं है, गलत है. There was still an element of force there, which were, you know, exemplified through what those conquests were, 630 AD onwards. So, you know, circling back to where I started this from, the story itself, the Hazrat Isa story, it's a kind of ultimate story. It's the story, kind of. Again, I'm not sure how to reconcile this and how to think about this properly, but I've been, you know, slowly growing in my thinking about this. And I say that because, again, a man comes from nowhere, he says he's everything, and you might look at the Hazrat Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ki bhi kahani agar aap dekhna chahe, to, I mean, you may be able to make similar Kalinke assertions. But what happens in that story, which I was relating with the comment that you made, is the perfectly moral man ends up crucified in his own story by the people he was supposed to reach. And so that, I think, perfectly relates to a kind of quiet structure, जो कि यहाँ की हमारी theme भी थी, which was, you know, looking at how society might affect the individual. I think you brought. There is this rhetoric also, and I think that we spoke about it, where human beings, I mean, a society at large, they are collectively bent at punishing the heroes and then rewarding the villains. How about that? I mean, uske bare mein. Yeah, it's that classic dilemma of anti-messiah, messiah. अब फर्क कैसे करेंगे? Who's the real guy? How do you tell? And the tell, वो you've probably had this in business as well, कि game recognizes game. आप एक लेवल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं तो तभी आप दूसरे बंदे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि यार ये भी लेवल पे ऑपरेट कर रहा है. Society, you know, in a superficial sense, tends to outrank people based on wealth, based on social status. That's not the way to go about it, of course. You know, you're looking for things that are more deeper than that. You're looking for competence, you're looking for character, you're looking for, you know, yeah, mainly those two things. I think they're not bad starters without, you know, trying to really elaborate that thoroughly. So, and this is something that Peterson also talks about, you know, the idea that, and Peterson, I mean, Nietzsche was very, you know, Friedrich Nietzsche, the German philosopher, he was quite, you know, thinking through this idea when he was laying out his works, which is that, you know, society is being based in structures of power rather than competence. And that's just not how you want to think about things, because that frame of reference will always make you beholden to things which are not solvable in the moment. So I think character, to an extent, is solvable in the moment. Like हम अगर बैठे हैं और कहें कि हमने किसी बंदे का कैरेक्टर सीधा करना है, सिर्फ पैसे नहीं उसको कमा के देना, कैरेक्टर सीधा करना है. Sure, there's a process still. I mean, I'm not saying that it happens instantly, but it's a much more solvable problem than, let's say, for example, and you know, maybe this isn't the greatest thought I've ever had. Like, it's a much more solvable problem versus, let's say, you know, you wanting to say that in my current, and this is of course
something that I'm assuming in part of the person that جس کے لیے آپ فرض کریں کیریکٹر اس کا سیدھا کر رہے ہیں کہ ہی از ناٹ دا موسٹ کمپیٹنٹ انڈیویجول، اور آپ اس کو کہیں کہ یار تم یہ کام کرو اور یہ فوراً کرو. I think that's much more difficult because, you know, character is more progressive in a way in which, you know, اگر آپ بہت جھوٹ بولتے تھے تو آج آپ ایک سچ بول سکتے ہیں. Whereas if you don't know how to use a hammer, it's a bit more, you know, tricky to do whatever job you want to do with that hammer. I hope I'm communicating the No, point. I think it's becoming little Abstract. abstract, yes, and little more philosophical than the point of reference where I want to attach, because I tend to remain But very again, I very mean, circling back to that, huh. wo, the reason I brought all that up was also because, you know, people, they tend to think through power structures. Again, social status, wealth, اس کی بیس پہ آؤٹ رینک کر. تو نہیں، لیکن جنرلی میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اور بات کہ آپ اس کو دیکھیں، جو ہماری آڈینس ہے نا پاکستان میں، جو لوگ اس کو دیکھیں گے اور جن کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، یہی ہمارا معاشرہ ہے، یہی ہماری تکلیف ہے، یہی ہمارا مشن. تو یہ جو ایک کہہ لیں کہ ایک انٹلیکچوئل اپروچ ہے، ایک فلسافیکل اپروچ ہے، ایک بڑے ایبسٹریکٹ کینوس کے اوپر اس کو ہسٹوریکل سینس میں یا ہسٹری کے بیک گراؤنڈ میں دیکھنے کی بات ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ اس کو کیوں نہ ہم اس طرح سے اٹیچ کریں کہ اٹ بیکمز ویری ویری سمپل فار ایوری بڈی ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کی بات سن کے تو میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. مجھے اس کو میں باقاعدہ زور لگانا پڑ رہا ہے. بیک کرنا چاہ رہا تھا. ہاں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو I کیوں understand what نہیں you're trying to say. میں کیوں سمجھ نہیں اس کو لے کے آتے بالکل ایک لیمن کے لیول پہ. اور دیکھیں جو وزڈم ہے نا، وزڈم کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اس کو لفظوں کی یا اس کو ہسٹوریکل ریفرنسز کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک پیور انڈرسٹینڈنگ ہے، اور وہ پیور انڈرسٹینڈنگ کی کوالٹی یہ ہے کہ جس وقت جس لیول کا بندہ بھی اس کو سنے گا، کسی نہ کسی پوائنٹ آف ریفرنس کے اوپر وہ کنیکٹ کرے گا اس کے ساتھ. تو اور میں یہ کوشش کرنے جا رہا ہوں اپنے اس پوڈ کاسٹ کے اندر کہ اچھا، مجھے تو لگتا ہے میں ویسے ہی بڑا سادہ آدمی ہوں، اتنی انگریزیاں بولتا ہی نہیں ہوں، اور اتنی کروڈ جو بات ہوتی ہے اس کو شاید تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں. لیکن جو میرے اندر جو بات اترتی ہے نارملی، وہ بات وہ ہوتی ہے جو بڑی سادہ بھی ہوتی ہے اور سچی بھی ہوتی ہے، اور وہ کسی نہ کسی ایسی تجربے سے نکل کے باہر آئی ہوئی ہوتی ہے کہ جس کو میں ریلیٹ کر پاتا ہوں. تو جب میں تھیریٹیکل باتیں سنتا ہوں، چاہے وہ نیٹشے کی باتیں ہیں، چاہے وہ اب یہ جو کیا نام بتایا آپ نے، ڈاکٹر جارڈن پیٹرسن ہے. جارڈن پیٹرسن کو میں نے سنا ہے تھوڑا سا. مجھے شروع میں بہت ساری چیزوں پہ وہ سمجھ میں آیا کہ یار وہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے. بعد میں مجھے لگا کہ یہ کیسا اسٹوپڈ آدمی ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بڑے سمجھدار ہیں، آپ کی طرح بڑے وہ ذہین ہیں اور ان کی بڑی اچھی میموری ہے، لیکن وہ اس کا استعمال کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ دوسروں کو کتابوں کی باتیں سنا کے کرنا چاہتے ہیں. جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کتابیں پڑھ کے آپ کو جو ایک نالج حاصل ہوتا ہے، اس کی کہیں نہ کہیں آپ نے اس کی گراؤنڈنگ تبھی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے، آپ نے اس کو کسی نہ کسی تجربے کے اندر خود سے بھی سہا ہے. اور میں چونکہ پین کے حوالے سے بڑا بات کرنے کے لیے بے چین ہوں کہ یہ پین کیا چیز ہے جس میں سے حضرت عیسیٰ بھی گزرے، حضرت موسیٰ بھی گزرے، اور حضرت آدم سے ہی انفیکٹ یہ سارا کام سٹارٹ ہو گیا کہ آپ کو جو کسی نہ کسی امتحان میں سے گزارنا ہے. بھئی امتحان کیا ہے؟ امتحان تکلیف ہے. امتحان کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اے سی کے کمرے کے اندر رکھا جائے گا، آپ کو خادم دے دیے جائیں گے اور آپ کا امتحان ہوگا. ویسے تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں آسائشیں بھی آپ کو دیتا ہوں، تو وہ بھی آپ کا ایک امتحان ہے. لیکن ہم جس طرح سے سمجھتے ہیں امتحان کو، وہ امتحان ہم تو صرف تکلیف کے پس منظر میں امتحان کو جانتے ہیں کہ جب مجھے درد ہوگی نا تو مجھے لگے گا کہ مجھے پنش کیا جا رہا ہے. اور
دیکھنے میں یہی ہمیں آیا ہے کہ ہمیں جن لوگوں نے ہمیں آج اس مقام پہ بٹھایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ذات صلی اللہ علیہ کائنات کے اندر پیدا نہیں ہوئی. کسی بھی ریفرنس سے ان کو دیکھیں، ایک ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ ساری چیزوں کو بالکل نیوٹرلی ضرور دیکھیں. لیکن میں نے ویسے میں اتنا ہسٹری کو پڑھا نہیں ہے، پیغمبروں کی ہسٹری کو، خاص طور پہ اسلامک ہسٹری کو، کیونکہ میں نے جو اسلامک ہسٹری پڑھی وہ نارملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کافی عرصے کے بعد جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو بزرگان دین آئے اور انہوں نے جو کام کیا، اور پھر جو بڑی بڑی مشہور جنگیں ہیں یا مجاہدین ہیں، میرا چونکہ انٹرسٹ ان میں تھا تو میں نے زیادہ فوکس وہیں کیا. آپ کا زیادہ نالج ہے اس میں. میں نے پیچھے جو ہے وہ پری اسلامک ہسٹری کوئی بہت زیادہ اس پہ میری گرفت بھی نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا. اب آپ کی بات سن کے ڈیفینیٹلی ہاں کوشش کروں گا کہ اس کو دیکھیں. تو ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہیں، تھوڑا میں سا آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں سمپلیفائی کریں نا. جو پیچھے والی چیز ہے اس کو کلوز کرتے ہیں، دیٹ وی کین موو آن ٹو پین اٹ سیلف. اس کو اگر سادہ کر دیا جائے تو وٹ یو لوکنگ فار آئی تھنک از ہر بندے کے اندر ہوتا ہے. آئی ایم سوری لیکن میرا دماغ اب ایک سرٹن وے کام کر رہا ہے تو میں تھوڑا بہت تو مجھے جانا پڑتا ہے رائٹ لیفٹ. I narrated a small story to you as well, جو کہ is one of the only posts on my Instagram of the Shahrukhi and his grandson, جس میں ایک شاہرخی جو ہے وہ اس کے گرینڈ سن جو ہے ساتھ جو ہے اس کے شہرو ہوتا کی کیا بلا ہے؟ شاہرخی جو ہے دیر ٹائپ آف پرسن جو کہ امریکہ کے اندر ہوتے تھے لیٹ 1800 to 1900 بیچ میں. and they tend to describe people that are you know adjacent to working on farms or are working on farms, that type of person. تو اس کو جو بھی کہہ لیں گے whoever is responsible for that, you might call him a Shahrukhi. Khair, this is something that everyone ought to verify. This is what I loosely remember of the definition. تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گرینڈ سن کے ساتھ، اور ان کے گرینڈ سن جو ہے وہ اپنے گرینڈ سن کو کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک فائٹ چل رہی ہے. وہ گرینڈ سن کہتا ہے کیسی فائٹ چل رہی ہے آپ کے اندر؟ کہتے ہیں میرے اندر نا اصل میں دو گیدڑ ہیں. ایک گیدڑ جو ہے وہ اچھا ہے، وہ اچھی چیزیں سوچتا ہے. بھیڑیے ہیں گیدڑ ہے؟ بھیڑیے ہاں 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 بھیڑیے میڈیے بھیڑیا بھیڑیا بیریا رائٹ، سوری. گیدڑ جو ہے وہ ہائینا ہوتا ہے. ہاں نہیں، گیدڑ جو ہے وہ ہائینا بھی نہیں ہے، ہائینا از ڈفرنٹ. لیکن بہرحال سننے والوں کو پتا ہے گیدڑ کا اور بھیڑیے کا فرق جو ہے وہ پتا ہے. ٹھیک ہے، بھیریا. ہاں اوکے چلے. میرے اندر نا دو بھیریا جو ہے ویسے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دو بھیریا جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو ایک جو ہے اچھا ہے، ہی از بینیولنس، وہ کمپیشن ہے، وہ اچھائی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ از ایوری تھنگ دیٹ آل دی ایڈجیکٹیو جو کہ آپ ڈال سکتے ہیں اچھے سے کہنے کے ریلیٹڈ. دیٹ از دا ڈسکرپشن آف دیٹ بھیریا. دوسرا جو بھیریا ہے اس کا پولر اپوزٹ ہے، وہ ملیولنس ہے، وہ اینوی ہے، وہ سورو ہے، وہ ایگو ہے، سو آن سو فورتھ. تو گرینڈ سن جو ہے وہ چپ کر کے بات سنتا ہے. اس میں جو شاہرخی ہیں وہ تو اپنی طرف سے 10-12 ایڈجیکٹیوز دیتے ہیں دونوں بھیریوں کو کیا لیں گے ڈسکرائب کرنے کے لیے. پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد سن کے وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ کون سا جو بھیریا ہے وہ جیتے گا. تو شاہرخی جو ہے جواب دیتا ہے کہ the one that you feed. اب میں سمجھتا ہوں کہ we have why we have it, how we have it, that is a whole another rabbit hole. بٹ ہمارے اندر اسی طرح کے دو بھیریے ہیں اور ہر وقت یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. I do not believe in the narrative کہ humanity is just good as we understand, کہہ لیں کہ good اور just evil. وہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ بالکل ہے. کیریکٹرز لائک دا جوکر جو کہ بیٹمین میں ہے، اس کو اگر آپ اگین مائی مائنڈ ورکس دس وے، آئی ہوپ دیٹ میرے جیسے آدمی سے پھر بھی سم ون ان دی آڈینس ول بی ایبل ٹو ایکسٹریکٹ سم تھنگ. اس کی اگر آپ کہہ لیں کہ ایک سائیکو انالیسس کریں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہی از ناٹ ایگزیکٹلی ایول اینڈ یو ہیو ٹو ریئلی گو ڈیپ ان یور لیول آف انالیسس ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دیٹ. اینی وے کمنگ بیک، تو اصل میں تو ایک ہی چیز ہے جس کو آپ نے فیڈ کرنا ہے، وچ از اوپن ہارٹedness. آئی تھنک تھنگس فالو فرام دیٹ. Your instinct for curiosity, your instinct for
listening to the voice inside you جو کہ you yourself gives you an uncomfortable کہہ لیں کہ کور آپ کے اندر. اور وہ ہوتا ہے میرے خیال میں آپ اگین وہ ایک ایکسٹریم کہہ لیں کہ ایسے بندے کی بھی سمجھنے کی کوشش کریں سائیکی کو جو کہ ایول کے اندر کمپلیٹلی اس نے بھیڑیا بنایا ہے. تو میرے خیال میں ہمیشہ ایک ریشیو ہوتا ہے. اگر آپ اس بھیڑیے کو ہی کہہ لیں کہ کھانا کھلا رہے تھے تو شاید 80% جو ہے آپ کے اوپر قابو ہے, لیکن 20% دیٹ وائس از اسٹل دیئر. اٹس سم ویئر اس کو پرابلم ایک جو ہو جاتی ہے میرے خیال میں ایک آفٹر اے سرٹن پوائنٹ اس کو آؤٹ لائن کرنا, اس کو ڈیفائن کرنا کہ یار یہ وہ آواز ہے جو کہ اصل میں مجھے ٹھیک کی طرف لے کے جا رہی ہے, وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہے کہیں, یعنی کہ ایسے ہے میں ایک آخری بات کروں گا. آئی تھنک وہ جو اسٹیٹ ہوتا ہے نا, اٹس what the Quran describes as your heart being sealed, جس میں it's hard for anything for you to comprehend, for you to intake. So you want to avoid that always. اور جب بھی آپ محسوس کریں, چاہے آپ کو لگے کہ دوسرا بندہ بہت ہی کوئی غلط بات کر رہا ہے, بہت ہی کوئی غلیظ بات کر رہا ہے, نہیں اس کو کرنی چاہیے, بہت غیر مناسب ہے, you take a step back. ہماری ایک جو اگین کانشیسنس کیسے آئی کیا ہے, وہ لیونگ دیٹ آن اے سائڈ, ہمیں ایک جو کہہ لیں کہ ابلٹی ملی ایز ہیومنس جو کہ ہمارا ایک یونیک کیریکٹرسٹک ہے, از اویئرنیس دیٹ if we do take a step, and IQ has no bearing on this. آپ اگر 80 IQ پہ بھی ہیں 100 پہ بھی ہیں, صرف اس کا فرق ہے کہ آپ کی لیول آف اویئرنیس کیا ہے. دوسرے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں, اس میں مدد سیکھ کرنی چاہیے ان کی. that is the I think the ultimate way to operate. So you always want to take a step back. You want to see, hey, میں کہاں جو ہے ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑا سا غلط سوچ رہا ہوں اس چیز کو. And there's this one concept that I borrow from physics which has helped me in terms of using my thinking faculties, which is first principles thinking, جس میں آپ چیزوں کو توڑ دیتے ہیں. ریزن کرنے کے اپنی جو ریزن کی کہہ لیں گے ایبلٹی ہے, اس کو استعمال کرنے کے ڈفرینٹ ہمارے پاس طریقے میسر ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انالوجی کے طور پر ریزن کریں. یار 10 سال پہلے نا یہاں پاکستان میں بھی ایک سویلین پالیٹیشین تھے, ان کو جو ہے وہ مل گئی تھی طاقت, انہوں نے تو بیرا کر کام کیا تھا. یا ایک ایگزامپل نواز شریف صاحب کا ہی لے لیتے. 10 سال پہلے جو ہے انہوں نے ایکس کام کیا, اور ایکس کہہ لیں کہ فار ایگزامپل کرپشن کی, آج بھی وہ وہی کریں گے. That's not the right frame that you want to think about things through. کیونکہ 10 سال one thing that is corely embedded in life and people themselves is change. You're always changing. آپ کا biological structure لے لیں, آپ کے اندر electrons جو ہیں وہ آگے پیچھے جا رہے ہیں. There's movement, there's activity, and there's no end and stop to that. That's always happening until what we regard as life, worldly death. تو شور آئی مین یو مے آرگیو کہ یار اگر نواز شریف صاحب نے ایکس کرپشن کی تھی تو شاید ان کا جو بھیڑیا ہے وہ تو ایک بڑے ہائی لیول تک پہنچ گیا ہے, تو ہمیں تو ان سے یہی توقع کرنی چاہیے, ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے. مے بی, بٹ the way that you want to reason about it and think about it is not کہ یار 10 سال پہلے انہوں نے کیا تھا. It's to try to gather information, try to look at things to first principles, which is really taking away all the unnecessary things. اس کی مثال ایک طرح سے یہ ہو سکتی ہے کہ یہ چلیں جی ایک ہیڈ فون ہے. اب یہ ہیڈ فون جو ہے, اگر آپ 10 سال پہلے جاتے ہو الیکٹرانکس کو دیکھتے اور یہ دیکھتے کہ ہیڈ فونس کس طرح بن رہے ہیں, اور آپ ان کو کھول کے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے یا اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ کرنے کی کوشش کرتے, تو ہمیشہ آپ کو ایک جو کمپوننٹ ہے اس کا, اس کو جا کے دیکھنا پڑتا کہ یار اس کی کوئی نیسیسٹی ہے. اگر نیسیسٹی ہے تو کیوں ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اس کا کیا فنکشن ہے. اینڈ دین ایونچولی when you're able to understand کہ یار یہ ایک اگر کوئی کمپوننٹ ہے تو کیا اس کا فنکشن ہو سکتا ہے, then you can bring things together in a way that might be novel, it might be new, and you come to what you might call new understanding. So going back to the Nawaz Sharif example before I to an extent shut up and let you speak, ان کی اگر آپ نے فار ایگزامپل اگر دیکھنا ہے اور ان کے بارے میں کرنا ہے تو you need to try to gather information. What was this guy saying and what actually happened. ایک تو میڈیا کا بہت نوائز ہوتا ہے,
اینٹائی آپ کی اگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بہت نوائز ہوتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ اچھے ہوں برے ہوں، دونوں کیسز میں آپ کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے. اف دیر اپوزیشن اٹس ورکنگ اگینسٹ یو اینڈ اٹس ریزنیبل ٹو assume that it's always working against you in some malicious ways. No matter how good they might tell you that they are, they will operate in some way that is malicious. کیونکہ اگین دیٹس another rabbit hole. اس میں ایکسپلور کیے بغیر بات کو ادھر روکتے ہوئے نواز شریف صاحب کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا، کس چیز کا ان کے اوپر الزام ہے، کس چیز کا کیا ہوا، اینڈ دین یو گو آن سو فورتھ تھرو دیٹ پیریڈ آف ہسٹری. اینڈ that's again how you want to do it. And you were talking about history. Everyone ought to study history, because if you don't know your history, how the hell will you know your future? How the hell will you know your present? Where How did do you you go? relate history How with do the you future? relate? Yeah. How do you do that personally? Oh, well, I mean, again, میں تو I have a great fascination for stories. I have a great fascination for fiction. Uh, I've heard from you and I've heard from many others that I have a very complicated mind. My personal example is maybe only relatively useful to a subset of the population. Like, I'm happy to lay it out to the extent that I myself am aware that how I'm doing it. تو میرا تو یہی ہے کہ I try to engage with things that interest me, things that don't interest me. Why does this not interest me? That question is very interesting to me. کہ یہ مجھے انٹرسٹ کر کیوں نہیں رہا، کیا چکر؟ Good. Very So nice. that engagement itself, and then at different points in time, as a human, you have a natural instinct to relate. You might relate to a character in a story, and then, for example, in the story, ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جو کیریکٹر ہے از ان ویری ٹف سچویشن. شاید ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے جو ہے ان کو کہیں پر کسی کام سے روک دیا ہے، یا وہ شاید CIA کے ایجنٹ ہیں، ان کے پیچھے 4 ملکوں کی پولیس جو ہے پیچھے لگی ہوئی ہے. So but at the end of the day, even those stories written by assuming intelligent writers, they have in them expressions of humanity. اور آپ اگر انسان ہیں تو even in that story you'll find certain things to relate to. And then after a certain collection of data, at least as far as I'm concerned, things click, things connect, things make sense, and then I go from there. تو میرا Very nice. نہیں ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس میں دیکھیں نا، ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہسٹری کا پتہ نہیں ہے تو آپ فیوچر کا ایک تو پلان آؤٹ کیسے کریں گے، پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں گے. اور آف کورس جب آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں تو اصل میں آپ حال کے اندر وہ چیزیں کرنے کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کو کل کو آپ کی ہسٹری بننا ہے. تو آپ اپنی ہسٹری کو پچھلی گزری ہوئی ہسٹری سے کچھ بہتر بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے کیا اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار ارباد ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو بھیڑیے دو جو کہ آپ نے جن کا ریفرنس دے دیا، ایک اچھا بھیڑیا ہے اور ایک برا بھیڑیا ہے، یہ اصل میں جس وقت ہم پیدا ہوئے تھے تو یہ کسی نہ کسی ریشو میں ان کی اچھائی یا برائی ہمارے اندر موجود تھی، ہماری جین کے اندر ہی آ گئی، ہمارے ماں باپ سے ہی آ گئی. اس میں بہت ساری دوسری چیزیں بھی ساتھ ہی آ گئی، اور پھر کچھ جو تھا وہ ہم نے یہاں سے ایکیومولیٹ کرنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ایک برے معاشرے کے اندر، جس معاشرے کا میں اور آپ حصہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا معاشرہ ہے، ہم بھی برے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو کہ ایٹ لیسٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہم پہ تو ہر طرح کا الزام لگتا ہے. جب آپ ایک پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہیرو کو کل کرنا ہی کرنا ہے، سوسائٹی نے اس کو مارنا ہی مارنا ہے انہوں نے. تو یہ ان کا ڈلیما ہے. لیکن ہیرو کا بھی پرابلم یہ ہے کہ اس نے ہیرو بننا ہی بننا ہے، اس نے بھی باز آنا نہیں ہے. اس کو آپ نے جتنی سزا دینی ہے آپ دیں. اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے سزا وہی لوگ دیں گے جن کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ یہی اس کا ہیروئزم بھی اس کا یہی ہے. جی
جی میرے تو خیال آپ کیا ہاں تو کیا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ جس سے ہیرو اتنے زیادہ ہو جائیں، اتنی بڑی تعداد کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں کہ ناؤ اٹ از آلموسٹ امپاسبل فار دا سوسائٹی ٹو کل دس مینی ہیروز؟ اور کیا یہ ایک ایسے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو صرف فینٹیسائز ہی کیا جا سکتا ہے، یا اس نے کبھی ایگزسٹ کیا ہے، یا وہ کر سکتا ہے؟ جب بہتری کی ہم بات کرتے ہیں، چینج کی بات کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، جو میرا تو ذاتی طور پہ پوری زندگی کا ہی مشن رہا کہ اس میں مجھے پتا ہے کہ آپ کو سرٹن جو جو کریٹیک ہے اس میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، تو آپ اس کو پھر لیتے ہیں، آپ اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ کو تکلیف بھی ہوگی، آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کے اوپر الزامات لگیں گے، سارا کچھ ہوگا، اور آپ 100% ہوتے نہیں ہیں۔ آئی مین یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ یور سیلف سائملٹینیسلی وائل یو آر موونگ ٹوورڈز وٹ ایور گولس یو ہیو فار ادرس ان یور مائنڈ۔ تو اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے کانٹیکس میں ایک اور میجر غلطی یہ کی کہ ہمیں لگا کہ بعض چیزیں سماجی پرابلمز ہیں، بٹ دے ورنٹ سماجی پرابلمز ایٹ آل، دے ور پرابلمز ایٹ دی لیول آف دی انڈیویژل. اینڈ آئی تھنک دس اسپیکس ٹو جو اچھا، بات رک جائیں رک جائیں آپ جی رک جائیں، میرا اپنا یہ ماننا ہے آج کے دن تک، آف کورس اب آپ جیسے لوگ جو ہیں اس نیریٹو کو چینج کریں گے، اور میں سیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سو کالڈ میری کوشش جو ہے وہ بچپن سے ہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں ہر آنے والے لمحے میں تبدیل ہو رہا ہوں۔ میرے حالانکہ بہت قریب میرے فیملی ممبرز کی بھی بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ جی تبدیلی اس طرح سے نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی جس طرح سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، لیکن جب میں خود دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں میرا انصاف کتنا اچھا ہے اس بارے میں اپنے آپ کو بڑا بروٹلی آنےسٹ آدمی سمجھتا ہوں۔ تو میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ تو میں ہر چوتھے دن دوسرے آدمی سے ملتا ہوں، چاہے وہ فلپ کر کے پھر واپس کسی جگہ پہ جا کے واپس آتا ہو، لیکن اٹ از ناٹ دا سیم پرسن۔ ایوری فورتھ ڈے آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ اے نیو طاہر باجوہ۔ تو کیا جو انڈیویجول کے اندر جو تبدیلی کا جو عمل ہے، یہ اگر آپ کسی طرح سے اس کو ویسے تو کامن سینس کی بات ہے کہ انڈیویجول چینج ہوتا ہے تو سوسائٹی چینج ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایسی کوئی سادی کوئی ترکیب ہے، کوئی سادہ سا رستہ ہے کہ جس کو ہم 2+2 کر کے ایک دوسرے کو بتائیں، اور مجھے بھی پتا چل جائے، آپ کو بھی پتا چل جائے، سننے والوں کو پتا چل جائے کہ یار یہ ایک سادی سی بات ہے، یار اس کو تھوڑا سا عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اس میں اگر میں اپنا پہلے اگر آپ کو اجازت دے دوں کہ پہلے پلیز سٹیپ کے اوپر میں یہ کہوں کہ میں گندا آدمی ہوں، جہاں میں اچھا آدمی ہوں وہیں میں گندا آدمی بھی ہوں، یا میں جہاں اچھی ایک خاتون ہوں وہاں میں ایک بری خاتون بھی ہوں۔ اچھا، وہ اس اچھائی یا برائی کو اب کوانٹیفائی نہیں کرتے، وہ اچھائی اور برائی جو ہے ہر کسی کی انڈیویجول ہے، کسی کے لیے اتنا سا جھوٹ بولنا بہت بڑی برائی ہے، کسی کے لیے قتل کر دینا بھی کوئی بہت بڑی برائی نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک خاص کوانٹٹی میرے اندر بھی ہے اچھائی کی اور برائی کی بھی ہے۔ تو پہلے تو کیا میں اس کو مان لوں؟ کیا یہ پہلا سٹیپ ہے؟ اچھا، اگر یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اس کو میں مان لوں، تو دوسرے سٹیپ کے اندر کتنا میں خالص کوشش کی مجھے ضرورت پڑے گی؟ یہ لازمی بات ہے، میں اچھائی کو ہی بڑھانا چاہوں گا یا میں نے برائی کو بھی بڑھانا ہے کہ نہیں میں اچھا زیادہ ہوں، میں ویل اچھا آئی مین زیادہ ہوں؟ yeah it depends on your goals نا. تو I mean if It you're depends on your goal or it depends on the requirement جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا کرنے والے well نے ہمارے enough اندر ڈال کے۔ reference of course I mean the answer is always کہ you want to be good. More broadly speaking generally speaking ایک کہہ لیں کہ from the point of neutrality you can go in either way. I mean every evil man thinks he's acting good. That's something worth spending a Then few I am minutes. completely evil because I have always thought کہ جی I am acting good.
تو اس میں پھر کیا کوئی نہیں میجر but تو at this رکھیں. at the same time as you If laid an out evil, like suppose 2 منٹ کے لیے سپوز کر لیتے ہیں کہ میں واقعہ ہی ایک ایول آدمی ہوں اور میں یہ شروع سے ہی سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایکٹنگ گڈ. ٹھیک ہے جی, ایک آدمی اب میں ہوں, ایک آدمی آپ ہیں, آپ اصل میں اچھے آدمی ہیں, اس لیے آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایکٹنگ گڈ بیکاز آئی ایم well اے گڈ it's پرسن. it's 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 the duality جو کہ آپ نے ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے نا. دوسری چیز آئی تھنک مسنگ ہوتی ہے شاید, اور وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اکنالجمنٹ بڑی کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سادے طریقے میں لے آؤٹ کی, کہ آپ یہ بھی مان لیں کہ میں اچھا ہوں, یہ بھی مان لیں کہ میرے اندر بری ٹینڈنسیز بھی ہیں, کیا ہیں, کیوں ہیں, کیسے ہیں, کیا ہو سکتی ہیں, کتنی بری ہیں. یو ٹرائل اینڈ ایرر, یو فگر دیٹ آؤٹ. کیونکہ میں ہر بات دیکھو, میں نے زندگی کے اندر جو بھی تجربات کیے, اچھے برے دونوں کیے, ڈیفینیٹلی گناہ بھی کیے, ثواب بھی کیے, اچھائیاں بھی کی, برائیاں نہیں بھی لیکن کی. ریٹروسپیکٹیولی جب آپ دیکھتے ہیں, آئی مین میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں, لیکن ریٹروسپیکٹیولی جب آپ دیکھتے ہیں, آپ کو آئی ایم شیور اندازہ ہے بعض چیزوں کے بارے میں تو ہم نے بات بھی کی ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ ہائنڈ سائڈ میں وہ چیزیں نہیں کرنے والی تھی. جیسے کہ اگر میں اسپیسیفک ایگزامپل دے دوں تو جو آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے, ویو اسپوکن اباؤٹ دس, ایک خاص آئیڈیالوجی تھی جس کے اندر آپ کام کر رہے تھے, and I think they, despite still having a certain affiliation, attachment and agreement to it, ہاں you نہیں think ٹھیک ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں, ہاں نہیں میں اس ٹائم سمجھتا ہوں. پر اس اس ٹائم میں پر دیکھیں, اس میں ایک چیز جی اس میں جی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ایوری بڈی شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ نو دس, کہ دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے, جو کہ میں بھی کرتا ہوں, کہ جب میں اس فیز سے نکل گیا تو بعد میں آج تک میں یہی کہتا ہوں کہ بیکاز سرٹن ریالٹیز ور ناٹ کلیئر, دے ور بلرڈ, اور اس لیے جو ہے ہم چلتے رہے, لیکن وہ پورا سچ نہیں, وہ پورا سچ نہیں. وہ سچ ہے جو مجھے بھی ایک طرح سے کنسٹرینٹ نہیں, کنسٹرینٹ نہیں, ایک طرح سے مجھے بھی آزاد کرتا ہے اس گلٹ سے, ان سارے کاموں سے جو کہ ہاں آپ نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کیے, یا اور یعنی کہ ایک طرح سے ریٹیفائی کر دیتا ہے ساری چیز کو. لیکن اس کے اندر پورا سچ نہیں میں بول رہا, اس کے اندر میں جھوٹ بول رہا ہوں, اور وہ جھوٹ کیا ہے, وہ جھوٹ یہ ہے کہ میں یہ مانوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ اگر پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ احساس تھا, لیکن میں نے اس پہ توجہ نہیں دی. میں نے یہ اس کو ریلیٹ بیک سننے سے, کرتا ہے جو ہاں ہم میں نے بات اس پہلے کو کر رہے تھے. سننے سے انکار کر جی دیا. وہ جی میرے اندر بولتا تھا, چاہے وہ تھوڑا تھا, تھوڑا تھا لیکن ضرور وہ تھا. تھا. اب میں نے کیا کیا, میں نے اس کو اس وقت دبا دیا. اس وقت جو چیزیں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کرنی چاہیے, ان کو جو ہے وہ میں نے دب کے رکھا. اور جب بعد میں اس سے میں نکل گیا تو اب مجھے یہ چاہیے تھا رستہ, اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے بھی چاہیے تھا, لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بھی چاہیے تھا, اور ایک نیا باجوہ جو کہ ایک نئی سوچ اور ایک نئی تحریک کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. اب اس کو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر سے رہائی بھی چاہیے تھی. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا یار یہ جو جھوٹ ہے نا, یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ جھوٹ خود ہی تول لیا, خود ہی بول بھی دیا. لیکن آج جب آپ نے پوچھا, چونکہ اب جس فریم آف ریفرنس کے اندر میں آپریٹ کر رہا ہوں, اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کوائٹ سٹرکچرز کا نام ہے نا, یہ نام ہی میں نے اس لیے چوز کیا کہ یہ سٹرکچرز ہمارے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, یا جس چیز کو بھی آپ پروب کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے اندر یہ خاموش سٹرکچرز ہیں. اب اسی آپ پیرائے کے اندر جس میں ہم بات کر رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک چھوٹا سا سٹرکچر تھا میرے اندر اس وقت, جو کہہ رہا تھا مجھے کہ آپ سر ٹھیک نہیں کر رہے, آپ کو پتہ ہے آپ ٹھیک نہیں کر رہے. یہ زیادہ تر باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس وجہ سے کر رہا ہوں, میں دوستوں کی وجہ سے کر رہا ہوں, میں اجتماعی آزادی کے لیے کر رہا ہوں, اور سو آن سو فورتھ. تو سر ٹھیک ہے, یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور اچھی ہوں گی بھی, لیکن اس میں یہ جو چھوٹا سا پارٹ ہے جو آپ کو پتہ ہے, فور شور یو نو ان سائڈ یو, بٹ یو آر ناٹ ریڈی ٹو ایکنالج دیٹ, یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیل اینی باڈی کہ یار میرے اندر یہ چیز ہے. وہ آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے تو آپ اس کی بات نہیں کرتے,
آپ وہ 75% یا 80% جو کہ آپ نے جس کو غلبہ دیا ہوا ہے، جس کے نام کے اوپر آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ آپ اس کی بات کر دیتے، آپ اس کو بالکل اگنور کر دیتے، اور پھر جب آپ اس دور میں سے دھکے کھا کے نکلے، جیلیں کاٹ کے نکلے، تکلیف سے گزرے یا بڑی آسانی سے گزر گئے، لیکن جب آپ گزر گئے، اب آپ نے اس کو لازمی بات ہے کہ ایک طرح سے ایک ایکنالجمنٹ دینی ہے، اپنے سکون کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، اور اپنے سو کالڈ سچا آدمی ہونے کی حیثیت سے آپ لوگوں سے ایک ایکنالجمنٹ بھی لوگوں سے بھی لینا چاہتے ہیں، لوگوں کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یار واہ بہت اچھا آدمی، سچ بولتا ہے، باقی کہتا بھی ہے اور سچ بھی بولتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سچ ہے، یہ سچ تو تھا، لیکن کیا سچ سچ کہلائے گا اگر اس کے اندر 2% بھی مکسنگ کی ہے آپ نے؟ اور اگر ہمیں یہ پتا ہے، اور جتنے سننے والے ہیں انہیں پتا ہے کہ آپ زندگی کے اندر کتنے معاملات ہیں جن میں 24 گھنٹے ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، اب آج بھی اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ کیا آپ پورا سچ بول رہے ہیں، تو میرے اندر ابھی بھی ہے نہیں، سوری، ابھی بھی یہ پورا سچ نہیں ہے، کیونکہ اس سچ تک، جس سچ تک میں آج پہنچا آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اس سچ نے میری زندگی کے 53 سال لیے، تو پتہ نہیں مجھے 53 سیکنڈز اور چاہیے، یا مجھے اور 53 سال چاہیے، یا 5300 سال چاہیے، ڈیپینڈنگ اپون میرے اندر، اور میں ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر وہ کون سی چیز ہے جو مجھے ابھارتی ہے کہ اچھا چل تھوڑا سا سچ اور کھول دے، چل تھوڑا سا سچ اور کھول دے۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں مرنے کے ٹائم تک یہ دعویٰ کر پاؤں گا کہ میں نے پورا سچ اپنے آپ سے بول دیا ہے، یا میں نے آپ سے بول دیا ہے، یا میں نے سننے والوں سے بول دیا، لیکن ایتھنس چلیں کے ہم ہم اس سفر میں ہیں نا، تو ایٹ لیسٹ ایک 53 سال کا بندہ بات کر رہا ہے، اور ایک آپ ہیں، آپ 22-23 سال کے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں وہ شاید چھوٹے بھی ہوں گے عمر میں، تو اف دے کین ریلیٹ اور آج وہ یہ سمجھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کے لیے آسانی ہے کہ انہیں 53 سال سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے صرف سچائی سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے، کسی سے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے یار میں سچ بولتا ہوں یا بولتی ہوں، It's not so یار میں، clear. That's the ہاں problem. It's not so clear, ہاں and then when you don't have a deep understanding of truth and falsehood, دیکھیں so چاہیے تو انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے، جب تک ہاں. مجھے پتا نہیں تھا But اس here's a چیز کا starting تو میں point بھی relating اس to کو چل what رہا you تھا۔ were talking about نا، اس میں ایک starting point I think آپ نے outline کر دیا ہے، اس کو تھوڑا سا اور substantiate کر دیتے ہیں۔ ایتھنس کے اندر when the کہہ لیں کہ I'm doing the same thing which you know recommended or suggested not to do, but bear with me. It plays into how you wanted it to go. تو ایتھنس کے اندر I believe it was ایتھنس، جب گریک فلسفی کا کلچر جو ہے was at its rise، تو ایک ایک ڈیلفی اوریکل ان کو کہتے ہیں، ایک کہہ لیں کہ there was a character in that کہہ لیں کہ whole narrative، جن کو جا کے لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے پاس who is the wisest person of them all، and after asking people that were so called wise, Socrates نے he gave the answer that I know nothing, to which the Delphi oracle proclaimed کہ he is the wisest man in context to your question. So acknowledgement, I think acknowledgement is the truth, like that's it, case solved. The as soon as you're able to realize, and even this realization thing, it's tricky, man. It's tricky. What actually accounts for realization? It's the idea کہ دوسرا بندہ مجھے ایک چیز بتا رہا ہے جو کہ شاید میں نے غلط کی. Is that realization? No, probably not. Because you don't feel it. And I think that's a good marker. You feel it. You talked about something, in between. جب ہم 20-30 منٹ پہلے بات کر رہے تھے، جس میں آپ لے آؤٹ کر رہے تھے کہ جو دانشمند باتیں ہوتی ہیں وہ ڈائجسٹیبل ہوتی ہیں، سادی ہوتی ہیں، آسان، ایک ایسی کہہ لیں کہ اتنی براڈ ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو بھی بتائیں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گی. میرے خیال میں تھوڑی سی اس میں کریکشن کی ضرورت ہے.
سمجھ صحیح بھی ہے. نہیں آئیں گی بٹ یو ول فیل اٹ، یو ول ڈیفینیٹلی فیل اٹ. اور حضرت عیسیٰ کے کیس میں بھی and حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ان آل دا پروفٹس آپ نے کچھ فیل ہی کیا تبھی آپ موب بھی بن گئے، اور آپ نے ایک بندے کو جو ہے کہہ لیں کہ کرسچن سٹوری کے اندر کروسیفائی کر دیا. دوسرے حضرت لوط تھے تو ان کو جو ہے آپ چاہتے تھے کہ آپ جو ان کے گھر کا دروازہ جو ہے وہ توڑ دیں. یہ سا کام آپ نے کیوں کیے؟ یو فیلٹ سم تھنگ، دیر واز سم تھنگ دیر دیٹ میڈ یو انکمفرٹیبل. What was the difference that differentiated the people that fell in line and followed this person and did not fall in line? Acknowledgement that there might be something here. And جو I کہ think the acknowledgement, when we are saying acknowledgement, what I am understanding, maybe I'm all wrong, آپ کی اور ہو، سننے والوں کی اور ہو، تو میں تو اسٹریٹ اوے یہ سمجھاؤں کہ اچھا یہ جو پارٹ ہے نا میرا، جو ٹھیک ہے میری نظر کے اندر وہ پارٹ جو ہے وہ شرنک کر رہا ہے جھوٹ کا. lies basically which I am lying to me and I am lying to people, وہ شرنک کر رہا ہے لیکن وہ اسٹل ایگزسٹ کر رہا ہے. تو اصل میں صرف اور صرف جب بھی جتنا میں کر سکوں میں اس کو اکنالج کروں. ہاں and that's what we call بیکاز sincerity. ٹو می جو سچائی ہے وہ سچائی کوئی حتمی چیز نہیں ہے. ایٹ لیسٹ کوئی حتمی چیز نہیں ہے. کوئی فکس چیز حتمی بولے تو فکس. حتمی مینس کہ اٹ از ناٹ ڈیفینیٹو تھنگ. یعنی کہ میں سچائی کو ڈیفینیٹو سمجھتا ہی نہیں ہوں. ایٹ لیسٹ آپ کی بات سے اور اس ساری بات سے تو میں نے یہی نکالا ہے. ہو سکتا ہے کل کو تبدیل کروں اس کو. اچھا لیکن آج کے دن میں نہیں، میں اس میں مجھے اجازت دینا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس میں جو اگر اس کو ڈیفینیٹو پہ لے کے جانا ہے نا، تو دا مومنٹ اٹ ریچز دس ڈیفینیٹو لیول تو یو بیکم a prophet, you become see one of I think those that's people. wrong. Because Wrong? as we understand the stories of the prophets, these were men that doubted. These were men that, had psyches. اچھا دیکھنا تو یہ دیکھیں، سچائی ڈاؤٹ ہونا ایک اور چیز ہے، ڈاؤٹ کو ماننا ایک اور چیز ہے. Yeah. Get my And that, point. ادھر ہی میں بھی we're on the same page there. Possibly they had doubts, they had other human characteristics, لیکن they were able to acknowledge everything. They acknowledged them, they expressed them, they were sincere about them, and they were vulnerable about them to whoever they were. جیسے کہ اب حضرت عیسیٰ کی آپ نے مثال دی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے جب اس گھنے درخت کو قرض کیا، تو اب میرے جیسا ایک بندہ جو بالکل کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، وہ بھی جو ہے وہ بڑی احتیاط کرتا ہے کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے جج کریں گے اور وہ مجھے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، میں ان کے سامنے کہتا ہوں میں اچھا آدمی ہوں، اس لیے I do not have to do anything whether I like it or not. ہو سکتا ہے کہ میں اس اچھے درخت کو میں بھی قرض کرنا چاہتا، لیکن میں نے نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ میرے اندر یہ ڈر ہے، خوف ہے کہ یہ دوسرے لوگ جج کریں گے، بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. میں ان کو بعد میں جو سمجھاتا رہوں گا کہ جی میں نے اچھے درخت کو اس لیے قرض کیا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان کو ویسے ہی بات سمجھا دیتا ہوں. گیٹ مائی پوائنٹ. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت جس وقت اس سارے عمل میں سے گزر رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ جھوٹ بولا کہ مجھے ایک کام جو کہ فلوئڈٹی کے اندر، فلوئنسی کے اندر کرنا چاہیے تھا، ججمنٹ کے خوف سے میں نے اس کو تبدیل کیا، اور ججمنٹ کے خوف سے میں نے سارے کا سارا نیریٹو جو تھا سو کالڈ اچھا ہونے کے لیے لوگوں کو بتا دیا اور کہا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا. تو دیکھیں یہ اتنی ٹرکی چیز ہے کہ میں جتنا اس کو آپ کے ساتھ بات کرتا جا رہا ہوں، شاید میں نے زندگی میں کبھی اس طرح سے سوچا نہیں. ایک اور ایلیمنٹ ہے جو کہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے مجھے چیس کا بہت شوق ہے. کل پرسوں جو ہے میں نے اپنا پہلا آفیشیل ٹورنامنٹ بھی کھیلا. The best way to play a chess game from my frame of reference is to focus on the one move that you're going to do next. لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں کہ یار جو ٹاپ پلیئرز ہیں نا وہ 20 موو جو ہے آگے سوچ رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے complicated دماغ کے. بعض players and they think in that way. Chess میں we have something called lines which are theoretical ways of playing the best game in that specific position. All the sequence of moves. بعض players ہیں جنہوں نے وہ باقاعدہ یاد کی ہوئی.
کہ ایک بندہ جو ہے وہ E4 کھیلے گا تو میں نے E5 کھیلنا ہے، پھر میں نے نائٹ کو آگے لانا ہے، بشپ کو ادھر لے آنا ہے، اس طرح. دیٹس فائن، اس کی ایک اپنی کہہ لیں کہ جگہ ہے، کمپارٹمنٹ ہے اس کا. freeing yourself from what the outcome might be and sincerely feeding the bhediya of good, focusing on just that one next move that you're supposed to do. I think that puts you on the path. ویل سیٹ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اروان آپ کا آج کے لیے، چونکہ ہم نے کافی لمبا پروگرام کر لیا اور بالکل اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اور ہم نے سوچا بھی یہی تھا کہ ہم بس بات کریں گے اور جو بھی بات ہوگی وہ کریں گے. I love مجھے non-linearness. I do not know what I love because nowadays میں اتنا زیادہ ہر چیز کے بارے میں میری 2 رائے ہیں یا بعض چیزوں کے بارے میں 6 رائے ہیں، تو میں آپ کی بات سن کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ می ٹو. مجھے نہیں پتا کہ میں لینئر جو ہے وہ لو کے اوپر آج کل یقین کر رہا ہوں یا نان لینئر پہ، لیکن میں ایک چیز کے اوپر ضرور یقین کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہیومن کیپیسٹی ٹو ایوالو even if you have become whatever you have become in your own eyes or in the eyes of others، لیکن آپ کے پاس اگر آپ زندہ ہیں، آپ کا سانس چل رہا ہے، آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہے کہ گنجائش ہے کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے. آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ وہ امپروومنٹ آپ اس بھیڑیے کی طبیعت کے حساب سے اور اس بھیڑیے کی بائی دا وے اٹس وولف کہ جس کو آپ نے اچھائی کا بھیڑیا کہا بعد میں، اس کو کس طرح سے ہم نے طاقتور کرنا ہے اور کس طرح سے ہمارے اندر یہ جو برائی کا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے کم کرنا ہے. ہم نے کوشش تو کی ہے باپ بیٹے نے مل کے کہ ان چیزوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں کہ جو جنرلی ہم لوگ نہیں کر پاتے. میں یہ کوشش میری یہ کوشش ایک تھکی ہوئی کوشش ہے اور بڑی ایک ہلکان سی کوشش ہے، اور جس جگہ سے میں نے اس کوشش کا آغاز کیا ہے اس میں میرے اندر بھی ایک ہیجان ہے، میرے اندر بھی ایک ٹوٹ پھوٹ ہے، میرے اندر بھی ایک جنگ ہے، میرے اندر ایک ایسا طوفان ہے کہ جو مجھے لگتا ہے، ویسے تو مجھے ہمیشہ ہی لگتا ہے کہ ہر طوفان پچھلے طوفان سے بڑا تھا، لیکن کم از کم میری زندگی میں ہمیشہ یہ ہوا کہ جو بھی طوفان آیا وہ پچھلے طوفانوں سے بہت بڑا تھا. اور یہ جو طوفان ہے اس میں ایک جو میں رستہ اپنی ذات کے لیے اور اپنے سننے والوں کے لیے نکالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کی باتیں اور ارباز جیسے بہت سارے دوسرے لوگ کہ جو شاید یہ جرت کر سکیں کہ وہ سچ کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں، وہ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو برائی کا سسٹم ہے یہ کس طرح سے بن جاتا ہے، یہ جو کمیونٹیز کے اندر لوگ آ کے قبضے کر لیتے ہیں، آپ کو یرغمال بنا لیتے ہیں، یا پوری کی پوری نیشنز جو ہیں وہ کس طرح سے ہائی جیک ہو جاتی ہیں، کس طرح سے یہ سارا معاملہ چلتا ہے، فیملیز کے اندر یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے یہ کس طرح سے آپ کے بڑے سسٹم کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے، یہ جو انڈیویجول لیول کے اوپر میاں بیوی کا جو تعلق ہے، بچے کا باپ کے ساتھ تعلق ہے، بچے کا ماں کے ساتھ تعلق ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں جو تعلق ہے، دو دوستوں کا جو تعلق ہے، استاد کا شاگرد کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کے ساتھ جو تعلق ہے، اور سو آن سو فورتھ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، کس طرح سے ہماری زندگی کا جو نیریٹو ہے اس کو شیپ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے کیا تبدیلیاں ہم لوگ کریں گے، اور کیا وہ تبدیلیاں صرف کرنے سے یا سوچنے سے یا سمجھنے سے عمل پذیر ہو جائیں گی خود بخود، یا اس کے لیے کچھ ایسے ہمارے پاس ٹوٹکے بھی ہیں کچھ لوگوں کے پاس، یا کچھ ایسے نسخے ہیں کہ جن کے تھرو وہ ہمیں سمجھا پائیں گے کہ یہ سادہ سا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی سادہ ہونا چاہیے، یہ سادہ سا طریقہ ہے، اس کو اختیار کریں گے اور اس کو میں اور آپ ریلیٹ کر پائیں. میں اب ذاتی طور پہ بڑا ریجڈ ہوں اس بارے میں کہ اگر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی صلی چیز اللہ علیہ وسلم. ریلیٹ نہیں کر پاتا تو میرا دماغ جو ہے میرے اندر کوئی ایسی روشنی گھسنے نہیں دیتا، میرا دل جو ہے وہ بلاک کر دیتا ہے اس چیز کو. تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو
حالانکہ میں نے ان کو عمل میں بالکل بھی کسی طرح سے بھی فالو نہیں کیا، اور بالکل جو میری کوشش ہے وہ بڑی گھٹیا کوشش ہے، چھوٹی کوشش ہے، لیکن میں اس کوشش کو بڑھانا چاہتا ہوں، اور میں سنسیئرلی چاہتا ہوں کہ آپ، میں، ہم سارے لوگ اس رستے کے اوپر چلیں جس رستے کا ایک طرح سے وعدہ لے کے اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں اتارا ہے، اور ہمیں بار بار ایک ہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جیو، آپ کو جینے میں کوئی پرابلم نہیں، اچھے طریقے سے جیو، جو مال ہے اس کو خوب خرچ کرو، جو اولاد ہے اس سے خوشیاں حاصل کرو، بیویوں سے، شوہروں سے، دوستوں سے، تعلقات سے، لیکن کیا وہ طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ کے اندر کی برائی باہر کے اندر جو 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 آپ کی اٹیچمنٹس ہیں ان کو امپیکٹ کرتی ہے، ان کو کریکٹ کرتی ہے یا ان کو ورس کرتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہمارا کردار ہے وہ ادا کریں۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی، اصل میں تو یہ ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا، یہ جو خاموش سٹرکچر ہیں جسے میں نے سائلنٹ یا کوائٹ سٹرکچر سمجھا ہے، اور اس پہ تھوڑا سا میں نے غور بھی کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو نکالوں، کیونکہ میں بڑا کیا کہہ لیں کہ نان لینئر ہی ہوں، ویسے تو اس طرح سے تو، اور بعد کی بات ٹھیک ہو گئی ہے کہ نان لینئر ہی ہوں، کیونکہ میرا فوکس نہیں ہے، میرا کوئی رستہ نہیں ہے، ایک ٹائم پہ 26 کام کر رہا ہوتا ہوں، کس کام کو کس جگہ پہ چھوڑ کے دوسرے پہ لگ جاؤں گا، یہ لوگوں کو یا میرے دوستوں کو یا میری فیملی کو، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بالکل بھی جو ہے وہ میں فوکسڈ آدمی نہیں ہوں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو میں سوچ لیتا ہوں میں ہمیشہ ڈیلیور کرتا ہوں۔ اب یہ دو باقاعدہ گروپس ہیں، اور ان دونوں گروپس کو بھی اگر بٹھایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہرانے میں ناکام نہ ہو، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ جی میں بڑا فنڈامنٹلی کنسسٹنٹ آدمی ہوں یا انکنسسٹنسی ہے میرے اندر، both لیکن are میں true. یہ، ہاں، بوتھ The آر two ٹرو، things. ہاں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر کی کمیاں ہیں جن کو ہم مانتے نہیں ہیں، اور ان کے نہ ماننے سے کتنی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، اور معاشرے کا کتنا بیڑا غرق ہوتا ہے، ایک چھوٹے جو فیملی کا یونٹ ہے اس سے لے کے، یا ایک انڈیویجول سے لے کے نیشنز کس طرح تباہ ہو جاتی ہیں، اس کو ہم ایکسپلور کریں، اور ہم کنٹینٹ جو ہے صرف بنانے کے لیے نہیں، ہم کنٹینٹ کے پیچھے ایک ایسی انٹینٹ بنانے کے لیے، ایک ایسا جذبہ کھڑا کرنے کے لیے، ایک ایسی تحریک کھڑی کرنے کے لیے اس طرح اپنا ٹائم انویسٹ کریں کہ جب ہم اس دنیا کے اندر نہ ہوں، جیسے کہ جو بھی آج سن رہا ہے اور میں اس دنیا میں نہیں ہوں، وہ ریلیٹ کر پائے کہ ہاں، چاہے اس ہیرو کو، کیونکہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہیرو کے درجے پہ رکھا اور ہیرو کی طرح کام کیا، آج بھی میں اپنے آپ کو ہیرو کے طور پہ دیکھتا ہوں، اس لیے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے سزا دی جائے گی، اس لیے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو میں اس چیز سے بری و زماں قرار دے دیتا ہوں کہ جی میں جھوٹا نہیں رہا، میں بالکل سچا آدمی ہو گیا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں اتنا دلیر ہو گیا ہوں کہ کوئی ڈر نہیں میرے اندر بچا، میرے اندر کوئی برا خیال گزرتا نہیں، یا میرے اندر جو جو ایسی کھڑکیاں جنہیں بہت عرصے پہلے مجھے بند کرنا چاہیے تھی، وہ ساری کی ساری بند ہو گئی ہوئی ہیں۔ نہیں جی، وہ ساری کی ساری بند نہیں ہیں، ان کو ہم مل کے بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، یہ کوشش ہے، اس میں آپ کی فیڈ بیک مجھے چاہیے، اس میں آپ کا بھی مجھے اتنا ہی جینون فیڈ بیک چاہیے کہ آپ بتائیں، گالیاں ہی نکالیں گے زیادہ سے زیادہ، بالکل نکالیں، تعریفیں نہ کریں، بتائیں کہ کہاں پہ کیا پرابلم ہے، کس طرح سے اس کو اپروچ کیا جائے اور اس کو کریکٹ کیا جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔
تو مجھے یقین ہے انٹرسٹنگ جرنی ہو جائے گی، اور شاید میری زندگی کا اور آپ کی زندگی کا بہت سارا جو ایک کلٹر ہے وہ بھی کلیئر ہوگا، ایک فوگ ہے وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوگی، اور ہمارے جو رستے ہیں چاہے وہ ہمارے اندر جاتے ہیں، اور وہی رستے اصل میں باہر کی طرف کا آپ کا سفر آسان کرتے ہیں، ان میں ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ استقامت کے ساتھ، زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ چل پائیں گے، اور سمجھ پائیں گے کہ ہمیں چیلنجز اصل میں ہیں کیا، اور ان کو بہت سارے ایسے سمجھدار لوگ جو مجھ سے آپ سے بہت زیادہ زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، وزڈم رکھتے ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے، اور میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ذاتی زندگی میں جو بھی تجربات اکٹھے کیے، جو بھی عقل سمجھ تھوڑی بہت آئی ہے، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ نہ صرف ایک اسے پسند کریں گے بلکہ اس پہ تنقید کریں گے، اس میں سے کیڑے نکالیں گے، اسے بہتر کرنے کے لیے مجھے جینون مشورے بھی دیں گے، اپنی فیڈ بیک بھی دیں گے، اور ہم ایک جو کنٹینٹ ہے، چونکہ میں آئی ٹی کا آدمی ہوں، تو جو کنٹینٹ ہے اس کے اوپر جو ہماری نیت ہوتی ہے، جو نارملی یہی ہوتی ہے کہ میں پوڈ کاسٹ شروع کرتا ہوں، اس سے پیسے بناتا ہوں یا بناتی ہوں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو لگنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ لائکس آ جائیں، زیادہ سے زیادہ ویوز آ جائیں، اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈیفیٹ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، میرے دل میں بھی ہے کہ یہ ایک دن کوئی کمائی بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن جو ہم نے کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ مقصدیت جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اس مقصدیت کے سفر میں جو فوائد ہونے ہیں وہ اللہ پاک نے ویسے بھی ہمیں دینے ہیں، وہ مجھ تک میری امانت پہنچ جائے گی، آپ تک آپ کی امانت پہنچا دوں، یہی اس کا مقصد ہے، اور میں جلد انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ پہلا جو ہمارا ایک انٹریکشن ہے، جو کہ بڑی انفارمل سی انٹریکشن ہے، اور یہ جنرلی آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ انفارمل ہی رہے گا، کیونکہ جب مجھے لگتا ہے کہ فارمل ہوتے ہیں تو جو سچ کا رستہ ہے وہ تھوڑا سا ہنڈر ہو جاتا ہے، تو چونکہ اس میں تو ہم نے وہ کوائٹ جو سٹرکچرز ہیں ہمارے اندر ہیں، خاموش ہیں اور بعض دفعہ ساکت ہیں، یہ ساختیں جو ہیں ان کو ڈسکور کرنا ہے، ان پہ بات کرنی ہے، اپنا بھی دل میں کھولوں گا، اپنے ساتھ جن لوگوں کو اس سفر میں شامل کروں گا ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا، اور سننے والوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو دل کی آنکھ سے دیکھیں، دل کی آنکھ سے سمجھیں، اور دل کی زبان سے اس کے اوپر تبصرہ بھی کریں، اس پہ تنقید بھی کریں، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو نادر اور بعض دفعہ نازک مشورے بھی ہوتے ہیں، آپ کے اوپر بھی تنقید ہم اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور یہ سچائی کا سفر ہے، اس میں لیپا پوتی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اپنا خیال رکھیں، جلد آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔